السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ہجرت مدینہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایثار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور استقامت صدیقی رضی اللہ عنہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی تعمیل حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں گا، جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب کفار مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا مسلسل نشانہ بنایا جانے لگا تو اللہ رب العزت کی جانب سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ اس عالم میں بہت سے صحابہ کرام مدینہ کو ہجرت کر چکے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ میں بھی مدینہ روانہ ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا مجھے آپ کی معیت کا شرف حاصل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، جب خالق ارض و سماوات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ باندھا، تو دوسری جانب کفار مکہ دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ اسی بنا پر مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی سب امانتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیں اور کفار کا محاصرہ توڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور اپنے ہمراہ سفر ہجرت پر چلنے کو کہا۔ باوجود تمام حالات کا علم ہونے کے آپ تو پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایسے موقع پر جب کسی کام کرنے پر موت سامنے نظر آ رہی ہو تو وہ کام کر گزرنا محض فطری شجاعت اور بہادری اور تائید عزدی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس پرخطر موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کیا، بلکہ اپنے پورے خاندان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کر کے آپ رضی اللہ عنہ نے بھرپور جرت کا مظاہرہ کیا۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ سفر پرامن گزر گیا ہو، بلکہ کفار مکہ نے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب جاری رکھا۔ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں قیام فرمایا تو دشمن تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنے کے ڈر سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، جس پر بذریعہ وحی آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی تو میرے بارے میں غم نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہجرت کے اس پرخطر سفر میں بے باکی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا اس بے مثال فطری شجاعت کا عملی مظاہرہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات میں اللہ پاک نے ودیعت کر رکھی تھی۔ غار ثور کی چڑھائی چڑھتے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ غار کی صفائی کے دوران خطرناک سانپ نے آپ رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر ڈسا تو آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا۔ سفر ہجرت میں دشمن کے حملے کے خوف سے دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جانب سے حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط قوت اور جسم کے مالک اور بہادر بھی اس اعلان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہاتھ میں بے نیام تلوار لے کر یہ کہنے لگے، جس شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی فطری بصیرت اور اصابت رائے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگو سنو، جو لوگ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو اللہ زندہ ہے
اور اللہ کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیات تلاوت فرما کر اپنی بات کو مزید مؤثر کر دیا۔ یہ خطبہ اور اس میں تلاوت کی گئی آیات سنتے ہی صحابہ کرام کو اتنا حوصلہ ملا کہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرمانے لگے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اتنے جان لیوا حادثے کے بعد بھی اتنے بلند حوصلے اور عزائم کا اعادہ کوئی حلیم طبع اور صابر انسان ہی کر سکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت سنبھالنے کا حقدار ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے چندہ طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا ذاتی لباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جبکہ خود ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اسی موقع پر مقرب فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل بعد از خلافت بھی جاری و ساری رہا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات کی خاطر سامان تجارت لے کر بازار جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سامان بیچنے کے لیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ رضی اللہ عنہ تجارت کریں گے تو امور خلافت کون نبھائے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں اہل خانہ کے نان و نفقہ کا انتظام نہ کروں؟ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ حاصل کر لیں۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے رضامندی اس شرط پر ظاہر کی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود ایک عام فرد کے برابر وظیفہ مقرر ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک نابینا بڑھیا مقیم ہے اور اس کی نگہداشت کی ضرورت ہے، تو وہ اس بڑھیا کے ہاں حاضر ہوئے تو بڑھیا نے کہا کہ کوئی بندہ روزانہ آتا ہے اور میرے گھر کے سارے امور سر انجام دے کر لوٹ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متعدد بار جستجو کے بعد میں نے ایک نقاب پوش کو طلوع آفتاب سے پیشتر دیکھا کہ منہ پر کپڑا اوڑھے اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں سے جب وہ واپس نکلتا ہے تو میں نے اس کو دبوچا اور چہرے سے کپڑا اتارا تو کیا دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے اور طاقتور کمزور ہے کہ اگر کوئی ظلماً کسی کا حق غصب کرے گا تو میں ضرور بالضرور وہ حاصل کر کے مظلوم کی نصرت کروں گا، اور جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں تم پر میری اطاعت لازم ہے، اگر میں شریعت سے انحراف برتوں تو تم پر واجب نہیں کہ میری اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مال اور جان کو اس دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔